قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے۔ ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے حکم کے تابع ہے، جو اس کا خالق بھی ہے اور مالک بھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ انسان سے بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسی طرح اس کے تابع رہ کر زندگی گزارے جس طرح کائنات کی ہر شے اس کے سامنے سربسجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ اس کی حاکمیت کے اسی تصور کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنے ہر قول و عمل سے اس بات کی گواہی دیں کہ ہاں، ہم نے اسے اپنا مالک کل تسلیم کیا اور ہم اسی کی بندگی میں زندگی گزارنے کا عہد کر چکے ہیں۔ اپنے رب سے بندگی کا یہی وہ تعلق ہے جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کے حکم پر رب کائنات کی راہ میں قربان کرنے کا نہ صرف ارادہ فرمایا بلکہ اس پر عمل کرنے میں ذرہ برابر بھی تاخیر نہ کی۔ اپنے بندے کی یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آئی کہ اس نے قیامت تک کے لیے سنت ابراہیمی یعنی قربانی کو مسلمانوں پر واجب کر دیا۔ عید الاضحیٰ کے موقع پر جہاں مسلمان اللہ کی راہ میں قربانیاں پیش کر رہے ہیں، وہیں اس قربانی کی روح کو سمجھتے ہوئے اپنی جان، مال، وقت اور صلاحیتوں کو بروئے کار لاتے ہوئے بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر اللہ کی غلامی میں لانے اور اس کی حاکمیت اعلیٰ کو تمام انسانوں سے تسلیم کروانے کے لیے جدوجہد کرنا بھی فرض عین ہے۔ عید کے اس موقع پر ہمیں اہل فلسطین کو یاد رکھنا ہوگا جو اللہ تعالیٰ سے اپنی بندگی کا عہد نبھاتے ہوئے قبلہ اول کی حرمت و حفاظت کے لیے صہیونیوں کے ظلم و بربریت کا سامنا کر رہے ہیں۔ اہل فلسطین نے امت کا قرض چکانے میں تو غفلت نہیں برتی، لیکن افسوس کہ امت کو اپنے ان مظلوم بہن بھائیوں کی چیخ و پکار تک سنائی نہیں دے رہی۔ دراصل انبیاء کی سرزمین بیت المقدس پر پہرا دینے والے یہ فلسطینی ہی انبیاء کے حقیقی وارث اور ان کے مشن کو لے کر چلنے والے ہیں۔ آئے ہم اس عید پر یہ عہد کریں کہ سنت ابراہیمی کی روح کے مطابق اپنا تن، من، دھن قربان کر کے اللہ کی دھرتی پر اللہ کے نظام یعنی خلافت علی منہاج النبوہ کو قائم کر کے وطن عزیز کو حقیقی معنوں میں اسلامی فلاحی ریاست بنائیں گے۔ یہ جدوجہد ہر مسلمان پر فرض عین ہے اور یہی وہ مقصد ہے جسے حاصل کر کے ہم اہل فلسطین کی حقیقی معنوں میں مدد کرنے کے قابل ہو سکیں گے اور بارگاہ الہی میں سرخرو ہو کر عید قرباں کی حقیقی روح کو پا سکتے ہیں۔ اسی بات کو علامہ اقبال نے ان الفاظ میں بیان کیا ہے: شکوہ عید کا منکر نہیں ہوں میں، لیکن قبول حق ہیں فقط مرد حر کی تکبیریں۔